السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ انتہائی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ، اور یہ واقعہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ مکمل سنیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو تو آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ والدہ رحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی، اور پھر یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن رحیل کی موت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تھے۔ کس طریقے سے اکیلے تھے کہ حضرت رحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ سے بے حد محبت تھی آپ کو، اور آپ کی والدہ کو بھی آپ سے بے حد محبت تھی، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی رحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نبینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی، نہ مکہ میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے باحوالہ تورات و انجیل سے اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لیے اس کا بیان کرنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے، انہوں نے خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ کے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 5۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوشت گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوار آنا تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینکو، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈالو تاکہ کوئی آتا جاتا اسے نکال کر لے جائے، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 9-10۔ مفسرین لکھتے ہیں کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے ستیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ابا جان آخر آپ علیہ السلام یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ علیہ السلام اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، خوب کھائیں پئیں کھیلیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے، تم اسے لے جاؤ اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہیں۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 11-14۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کرائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے، جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے غائب یہودا کے دل میں رحم آئے، اس نے کہا اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی کنواں ہے اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھلا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دے۔ تم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف آیت مبارکہ 15۔ روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ مظہری امام قرطبی کا فرمان بھی ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے، تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے، بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی مگر جواب ملا جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی اب والد کو کیا جواب دیں گے، چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت اہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے۔ کہنے لگے ابا جان ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا اور آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہیں۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 17۔ مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے قمیص کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹو یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا، صحیح سالم رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقت جو نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، پس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔
تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک شخص مالک بن دھبر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبر نے ڈول کو بھاری دے کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے، باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39۔ مفسرین لکھتے ہیں ستیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا تو یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لائے۔ سب یوسف کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا، اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ ابن کثیر تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک، وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رحیب اور اس کی بیوی کا نام رعیل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا۔ ابن کثیر تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش اپنے گھر لے آیا۔ بیوی کو نصیحت کی سے بہت پیار و محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 21۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی، اس نے آپ پر ڈورے ڈالے شروع کر دیے۔ قرآن پاک میں شہادت جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی، دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یعنی تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 23۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کو پیچھے دوڑی، ان کے قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جس سے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، تو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہ کہ اسے قید کر دیا جائے، اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 25۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا تو صورتحال واضح کر دی، بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 26۔
عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، دوسری طرف حضرت یوسف تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا ایک کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا یہ تمہارا فریب ہے، کچھ شک نہیں تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 26، 23، 28 اور 29۔ تفسیر ابن کثیر معارف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے۔ عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہوگی، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 30۔ زلیخا جب ان عورتوں کے تن سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئی کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ بے اختیار بول اٹھی سبحان اللہ، انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہوگی تو اس نے کہا یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 31 اور 32۔ مفسرین لکھتے ہیں اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہم نوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگی، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ 33۔ حدیث میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو، جاہو منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ اس کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے میری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔